کہ اگر آپ رفع الیدین والی تمام حدیثوں کو لیتے ہو تو 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم کہتے ہیں جیسے وہ چھوڑ دیا، اور اس کو اب یہ لوگ اس کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحیح حدیث ہے 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین. اور جزء رفع الیدین البخاری میں، جیسے امام بخاری نے جزء رفع الیدین البخاری میں رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر کیا نا، 2 سجدوں کے درمیان والا بھی ذکر کیا ہے. تو جب بھی کوئی حوالہ دیا کرے نا، وہ تو امام بخاری نے ذکر کیا، تو امام بخاری نے 2 سجدوں کے درمیان بھی تو ذکر کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اکرام، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ رفع الیدین والی تمام حدیثوں کو لیتے ہو تو 2 سجدوں کے درمیان بھی تو رفع الیدین ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کا مطلب آپ سجدوں کے درمیان والے رفع الیدین کو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یعنی اہل حدیثوں سے مخاطب ہو کر کے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب آپ رکوع والا رفع الیدین کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سجدوں والا رفع الیدین بھی ثابت ہے، تو پھر آپ سجدوں والا رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارا مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ مفتی صاحب یہ دعویٰ آپ کا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، یہ دعویٰ آپ کا ہے، اور آپ کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر عمل کریں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی سجدوں میں رفع الیدین کرتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے. ہمارے نزدیک سجدوں میں رفع الیدین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ نے جزء رفع الیدین کا ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کا، لیکن آپ نے آدھی ادھوری بات بتائی. خود امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر اور جزء رفع الیدین کے اندر یہ روایت صحیح سند سے بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اللہ کے نبی سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 736. اسی طرح جزء رفع الیدین حدیث نمبر 2 میں ہے وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، اللہ کے نبی دونوں سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یعنی صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور جزء رفع الیدین کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. لیکن آپ نے یہ دونوں حدیثوں کو حذف کر لیا اور چھپا لیا، اور آپ نے یہ مغالطہ دے دیا پبلک کو کہ جزء رفع الیدین کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے، جبکہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جزء رفع الیدین کے اندر اور خود امام بخاری کی سب سے مشہور کتاب صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس میں سجدوں میں رفع الیدین کا ذکر ہے. تو اس حدیث کو امام نسائی نے سنن نسائی حدیث نمبر 1086 میں بیان کیا ہے. تو یاد رہے کہ یہ حدیث ممکن ہے کہ مفتی صاحب کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہو، ثابت ہو، تو اس حدیث پر مفتی صاحب کو عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ حدیث ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے جس میں سجدوں میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث کے خلاف ہے، یعنی شاذ روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے اور جزء رفع الیدین کے اندر موجود ہے، ان دونوں حدیثوں کے خلاف ہے، یعنی شاذ روایت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود اس کے اندر حدیث کے اندر موجود علت ہے، یعنی اس میں ایک راوی ہیں قتادہ، اور قتادہ بہت مشہور مدلس راوی ہیں، اور مدلس راوی جب عن سے روایت کرتا ہے تو روایت ضعیف ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے نزدیک سجدوں میں رفع الیدین کرنے والی کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے ہیں.